لوگوں کو تو اصل تو بات یہی ہے نا, میں ایک ورڈ یوز کرتا ہوں, ڈیوائن سلیپ. جب وہ رحمانی تھپڑ پڑتا ہے نا انسان کو اور پھر معاملات سمجھ میں آنے آتے ہیں, تب انسان اپنی اس وضع اور اس بیلنس اور اس عدل کے اوپر آنا شروع ہوتا ہے. یہ جب تک وہ تھپڑ نہیں پڑتا ہے انسان کو, جس کو اللہ کہتا ہے نا کہ میں کیا کرتا ہوں, عذاب الادنیٰ دون العذاب الاکبر, چھوٹا عذاب دیتا ہوں بڑے عذاب سے پہلے لعلہم یرجعون. تو یہ تو اسپرچل اس کے اندر ہی میں نے دیکھا ہے. اور اگر میں اس میں یہ بات کروں نا, دو چیزیں میں رکھوں گا. ایک تو علم کی آپ نے بات کی کہ علم کی کمی ہوتی ہے. اس میں جو میری ایک جرنی رہی ہے بڑی, وہ یہ رہی ہے کہ میں سمجھتا ہوں دو قسم کے علم ہے علم کے اندر ہی اور علم پڑھنے کے اندر ہی. ایک علم وہ ہے جہاں پہ آپ جو ہے کوئی ایک دو کتابیں آپ نے لے لی, جس میں آپ نے اپنی چھوٹی سی سمجھ کے ساتھ جو ہے نا آپ نے احاطہ پڑھ بھی لیا, آپ نے ساتھ ہی ساتھ پڑھ لیا آپ نے, لیکن آپ نے احاطہ کر لیا. لیکن تھوڑا سا نا آپ نے کمپیریٹیو نہیں پڑھا کہ بھئی اگلوں کے کیا دلائل ہیں اور کیا معاملات ہیں. جب آپ نے یہ کام نہیں کیے, آپ کیا ہوں گے اپنی ایبسلیوٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ 100% نہیں, 2000% آپ کو شیورٹی ہوتی ہے کہ میں رائٹ پہ ہوں, میں حق پہ ہوں. تو آپ کو اپنے حق پہ ہونے کے نا اتنی بڑی شیورٹی ہوتی ہے آپ کی, جب آپ کے پاس علم کیا ہوتا ہے, سطحی ہوتا ہے. اچھا, اس کے اوپر پھر آپ فیصلے بھی کر رہے ہوتے ہیں. اب تو آپ کو قرآن و حدیث ہے آپ کے پاس نا, قرآن و حدیث آ گیا آپ کے پاس. اب جو فیصلے ہوں گے وہ تو بہت بڑے ہوں گے. اب تو جبریل اترے گا 600 پر والا. اچھا, اب یہاں سے پھر ڈسٹرکشنز بھی ہیں, اللہ ثواب دے دے وہ ایک الگ بات ہے, لیکن یہاں سے ڈسٹرکشنز بھی, معاملات بھی ہیں. اس کے بعد جو ہے اگلا جو فیز میں نے دیکھا ہے, جب آپ ڈیپر ڈرائیو کرتے ہیں, جہاں پہ واقعی آپ جو ہے نا فقہ اور اصول الفقہ جو ہے آپ جاتے ہیں, آپ کو معاملات سمجھ میں آتے ہیں. استصحاب کی بات کی آپ نے, اور آپ نے کئی بڑے اصولوں کی بات کی جہاں پہ آپ کو مسائل مرسلہ, مطلب یہ چیزیں سمجھ میں آ رہی ہوتی ہیں آپ کو کہ ایک ہے متن ٹیکسٹ, اس کو ڈائریکٹ آپ یوں اپلائی کریں تو دو ٹوک ہے, لیکن ایک ہے بین السطور جس کو ہم کہتے ہیں فہم, کہ اس کی اپلیکیشن کیا ہے. جب آپ اس کے اندر آئیں گے, آپ کے اندر نا تنوع بھی بڑھ جائے گا, ڈیورسٹی بڑھ جائے گی, وہ بلیک اینڈ وائٹ ختم ہو کے گرے زون آپ کا بڑھنا شروع ہو جائے گا آپ کے اندر. اس کے اندر پھر دو قسم کی اپروچز میں نے دیکھی ہیں, میں نے علماء کے اندر بھی دیکھی ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنی میں ان کی صحبت میں رہا ہوں میرے اندر بھی آئی ہے. ایک جو اینٹ میری جو زندگی کی ہے نا, ایک اینٹ ایسی پکی ہو جاتی ہے کہ مجھے اس پہ کاٹ دیا جائے, مار دیا جائے, میں اس اینٹ سے نہیں ہٹ سکتا. اور ایک اینٹ میری جو ہے نا پکی ہوتی ہے, لیکن اس میں دو ٹوک ایلیمنٹ میرا ختم ہو جاتا ہے. اور یہ میں نے نا میرے جو استاد عبدالرحمان ضیاء صاحب, میں نے ان سے قرآن بہت گہرائیوں کے ساتھ پڑھا ہے, میں نے ان سے تفسیر کا جو علم ہے, اور باقی بھی جو ہے نا کئی معاملات کے اندر میں جو ہے نا بڑا ان کو معتبر سمجھتا ہوں, اور کئی سالوں سے میرا ہے نا ان کے ساتھ ایک کنیکشن ہے. کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے میں ضرور پوچھتا ہوں. یہ شیخ صاحب کا اتنا تجربہ, لاہور کے اندر جامعہ میں تیمیہ کے شیخ الحدیث رہے, اللہ تعالیٰ نے بڑا ان کا جو ہے نا وہ تواضع اختیار کرتے ہیں, وہ بڑے عاجز ہیں. ایک تو وہ اپنا فتویٰ ہی نہیں دیتے اپنے, وہ کہتے ہیں ہمارے شیخ کا فتویٰ ہی ہے. اور اس کے بعد کبھی لے دے کے نا 90% پہ ہے نا ان کا کیا ہے کہ اپنے استاد کا فتویٰ دے دیں گے. اور کہیں پہ جو ہے نا یہ اصل میں دلیل ہے اس بات کی کہ وہ اترے ہوئے ان گہرائیوں میں, اور کہیں پہ اگر 10% پہ آ بھی جائے تو پتہ ہے کیا کہتے ہیں, لگتا ہے ایسا. یہ گہرے الفاظ ہیں عبید بھائی, لگتا ہے مجھے ایسا. یہ اس لفظ کو, یہ کون انسان ہیں جنہوں نے 65 سال اپنی جو ہے نا جو پیدا ہی کتابوں کے اندر ہوئے ہیں, ابن الکتاب ہیں, یہ ابن الکتاب لوگ ہیں. آپ گھر میں جائیں گے تو کھانے کو نہ ہو کتابیں موجود ہیں, ایسی کتابیں. یہ ہے میچورٹی, کہ ایک جگہ کہ آپ بہت کنکریٹ ہو جائیں بہت زیادہ, اور ایک جگہ کہ آپ کو کیا بولیں, لگتا ہے.